دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ انسان مانتا کس کو ہے، یہ کس کے پیچھے چل رہا ہے، کس کی باتوں کو مانتا ہے، تو اس سے دوسری قومیں اندازہ کرتی ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے، تو انسان کی قدر بڑھتی ہے، انسان کی قدر بڑھتی ہے، اور ہمیں کہیں پر کسی بھی ملک یا کہیں بھی یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ ورنہ یہ کہ اگر اس لحاظ سے پورا عالم اسلام آپ کی اس بات پر عمل کرنے لگتا تو بڑا سرخرو ہوتا، بڑی عزت پاتا، اس لیے کہ یہ بھی تو نہیں مسلمان کہہ پاتے کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں، ہم محمد کے ماننے والے ہیں، محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، کہیں نہیں پاتے۔ اس لیے زبان پر یہ نام کہیں بین الاقوامی سطح پر کوئی اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے کوئی اسلامی سربراہ سعودی عرب کا، پاکستان کا، کویت کا، امارات میں سے کسی بھی ملک کا، ملیشیا کا، انڈونیشیا کا، آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں، اس لیے کہ عوام کو تو یہ سکھایا ہے کہ اللہ وہابیت سکھائی ہے، شخصیت کا نام نہیں لینا، تو محمد کا نام کبھی لیا نہیں، اور محمد کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ بعد والوں کا لے نہیں سکتے، اس شرمندگی میں مرے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں۔ مرے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ایران کے وزیر اعظم نے الیکشن جیتتے ہی پہلی تقریر کی اور اس میں یہ واضح کر دیا کہ ہمارے عقائد میں 14 معصومین کو ہم مانتے ہیں، 12 امام کے قائل ہیں، پنجتن کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، صاف صاف بات کہہ دی کہ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اسلامی ملک کا کوئی صدر اور وزیر اعظم آج تک دنیا کو یہ نہیں بتا سکا کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، عقائد کیا ہے، آج تک نہیں بتا سکتے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ بش کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں اور سارے مسلمان سربراہ بیٹھے ہوئے، اور بش کہہ رہے ہیں کہ یہ القاعدہ کے لوگ خلافت مشن لے کے چلے ہیں، یہ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے کلچر کو، دنیا کے سارے تمدن کو یہ لوگ تباہ کرنا چاہتے ہیں اپنے خلافت کے اس ظالمانہ حکومت کے نظام کو لا کر کہ جس میں عورتوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، جس میں تہذیبی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور خود کش حملے کیے جاتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں، بش نے کہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام صحیح صورتحال میں محمد کے پاس تھا، لیکن جیسے ہی محمد گئے دہشت گردوں نے ہائی جیک کر لیا۔ ڈان کی چھپی تقریر اور جنگ کی چھپی کٹنگ رکھی ہے، 2 قصوں میں جنگ نے چھاپا تھا، تو کوئی بامن ملک کا صدر اٹھ کے کہتا رسول کے بعد کون لوگ دہشت گرد تھے، کہاں تھے، کس نے ہائی جیک کر لیا، کس نے ہائی جیک کر لیا؟ کھل کے مغرب کہہ رہا ہے کہ اس وہابیت نے دہشت گرد پیدا کیے، سعودی عرب کو وارننگ دی ہے مغرب کے تمام ملکوں نے کہ اس کو کم کیجئے، اسے ختم کیجئے، اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہابیت کے پیٹ سے دہشت گرد، اس لیے ہم اپنے ماتم داروں کو وہابیت سے بچا رہے ہیں کہ عقائد ضروری ہے، وہابیت ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا
کہ کوئی ایسا تصور جس میں کچھ دکھائی نہ دے، وہ کچھ نہیں دے پاتا جب تک کہ تعلیمات میں چہرے نظر نہ آئے۔ دیکھو منوا رہے تھے محمد اپنے اللہ کو، لیکن ضرورت پڑی کہ شب ہجرت علی کو سامنے رکھیں۔ بدر میں اللہ کو منوا رہے تھے، علی کو آگے کیا۔ احد میں منوانے نکلے، علی کو آگے کیا۔ خندق میں منوانے نکلے تو پورا ایمان علی کو بنا کے بھیجا۔ خیبر میں علم دے کے کہا یہ ہے علم، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ اور جب عیسائیوں سے منوانا چاہا تو آیات سے نہیں منوایا، بلکہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کے نکلے۔ شخصیت سے منوایا جاتا ہے، شخصیتوں سے اسلام منوایا جاتا ہے۔ آپ تحریری اور تعلیمات سے نہیں منوا سکتے، نہیں منوا سکتے جب تک آپ عظیم کردار کے لوگ نہیں دکھائیں گے۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں محمد سے کہی کہ ان سارے کافروں کو آدم دکھائیے، حابیل دکھائیے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا دکھائیے۔ تو سب نے کہا ہاں دیکھ لیا۔ یہ کیوں تم نے دکھایا؟ کہ تم نے دیکھا توریت میں بھی یہی لوگ تھے، انجیل میں بھی یہی لوگ تھے، تمہیں ان پر یقین ہے نا؟ یہ سارے انبیاء گزرے۔ سب نے کہا ہاں۔ کعبین جیسے دیکھو، یہ علی، یہ حسین۔ بہت توجہ سے بات سنیے۔ خیر نے شر کو اپنا دین کیسے سمجھایا شر کو ختم کرنے کے لیے؟ کہ دیکھو یہ قرآن میں تصویریں ہیں، یہ ہوا ہے، یہ سارا ہے، یہ ہاجرہ ہے، یہ مریم ہے، یہ تمام مادر موسیٰ جیسی خواتین ہیں عظیم۔ سب نے کہا ہم نے ان کا حال دیکھا کہ یہ فاطمہ۔ یہ کیوں؟ اس پہ غور کر لیجئے۔ اگر سرکار یہ کہتے یہ آدم ہیں تم آدم جیسے بن جاؤ، یہ نوح ہیں تم نوح جیسے بن جاؤ، یہ ابراہیم ہیں ان کے کردار پہ چلو ابراہیم جیسے بن جاؤ، یہ موسیٰ ہیں ان کے جیسے بن جاؤ، یہ عیسیٰ ہیں ان کے جیسے بن جاؤ، تو ساری امت کہتی یہ تو قصے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں۔ جب منوا لیا کہ یہ عظیم لوگ تھے اور ایسے ایسے لوگ تھے اور باکردار تھے، یہ اخلاقیات تھے، جب ان انبیاء کو مان لیا کہ اب ان جیسے چلتے پھرتے دیکھ لو، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، اب تو کام کرو، اب کام کرو، اب کرو۔ جب دکھا دیا، تم نے دیکھا کوئی کمی پاتے ہو علی میں؟ ہے مجھ جیسا؟ میرے کردار کی ضمانت تو تم مکے سے لے چکے ہو، میں امین ہوں، میں صادق ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی کی امانت کو کبھی قبضہ نہیں کیا، تمہیں ساری باتوں کا یقین تو وہاں سے چلا آ رہا ہے، میرے کردار پر کوئی حرف نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ علی کے اور میرے کردار میں کہیں پر کوئی فرق پایا تم نے؟ اگر ہوتا تو وہیں سے شروع ہو جاتا، محمد یہ کرتے تھے، علی یہ کرتے تھے، یہ ان کے خلاف کرتے تھے، یہ ان کے خلاف کرتے تھے، علی نے محمد کے خلاف یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ تاریخ پاگل نہیں تھی، جہاں جس کو بھی محمد کی نبوت پہ شک ہوا وہ لکھا، علی کے لیے بھی کچھ لکھتے۔ تاریخ لکھ رہی تھی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا۔ جیسا شک آج ہوا اس کے معنی مسلسل ہوتا رہتا تھا۔ دیکھیے دونوں مسئلے صلح حدیبیہ پر آئے کہ جہاں لکھنا ہے فرق۔ ایک نے کہا جیسا شک آج ہوا کبھی نہیں ہوا تھا،
نبوت میں جیسا شک آج ہوا کبھی نہیں ہوا. یہی واقعہ حدیبیہ میں ہو رہا ہے. دوسرا واقعہ حدیبیہ میں یہ ہو گیا کہ جب صلح کا کاغذ لے کر گئے علی تو کافروں نے کہا کہ بھئی ہم اگر محمد کو رسول اللہ مان رہے ہوتے تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ یہ کاٹو، یہ لفظ کاٹو. علی نے کہا یہ تو نہیں کٹے گا. وہاں شک ہو رہا ہے. یا کافر علی سے کہہ رہے ہیں کہ رسالت کاٹو، علی کہہ رہے ہیں نہیں. کاغذ آ گیا رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ نے علی سے کہا کاٹ دو، کہا نہیں. اب آپ کہاں سمجھے؟ علی نے اس منزل پہ جو نہیں کہا ہے، اگر کسی کا سمجھ میں نہیں آیا تو میں سمجھاتا ہوں. رسول اللہ نے کہا علی پھر کیا بات ہے؟ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، کہا نہیں کاٹوں گا، نہیں کاٹوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کی رسالت کو آپ سے نہیں لیا. اللہ اس نے کہا کہ مانو